الرحمن الرحیم عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فی قولہ تعالی، ان کا بیان ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعالج من التنزیل شدتا، یعالج، عالج یعالج باب مفعلہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے برداشت کرنا، یا کسی چیز کو حاصل کرنے میں مشقت برداشت کرنا۔ یعالج، آپ برداشت کرتے تھے، من التنزیل، قرآن پاک کے نازل ہونے سے، شدتاً، مشقت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کے نازل ہونے کے وقت شدت اور مشقت برداشت کرتے تھے۔ وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ، اس مشقت کے سبب آگے اس کی کیفیت کیا ہوتی؟ وَكَانَ مِمَّا، اس وجہ سے، يُحَرِّكُ، حرک یحرک کا معنی ہوتا ہے ہلانا، حرکت دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہلاتے، حرکت دیتے، شفتیہ، اپنے ہونٹوں کو، اپنے لبہائے مبارکہ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مشقت اور شدت کی وجہ سے اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے تھے۔ مما کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ یہ مما ربما کی طرح ہے، جیسے ربما عربی میں اکثر کے معنی میں آتا ہے، ایسے یہاں بھی مما یہ من ما سے نہیں بلکہ ربما کی طرح ہے کہ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے۔ فقال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، فَأَنَا، پس میں، احرکہما، حرک یحرک سے یہ متکلم ہے، میں حرکت دیتا ہوں ان دونوں ہونٹوں کو، لک، تیرے لیے۔ تیرے لیے سے مراد یہ اپنے شاگرد سیدنا سعید بن جبیر رحمہ اللہ جو تابعی ہیں ان سے فرما رہے ہیں، میں اپنے ہونٹوں کو ہلاتا ہوں تمہارے لیے، کما کان، کما جیسا کہ، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحرکہما، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونٹوں کو ہلاتے تھے، یعنی میں تمہارے سامنے اپنے ہونٹوں کو یوں ہی ہلاتا ہوں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونٹوں کو ہلاتے تھے۔ وقال سعید، اور سعید بن جبیر رحمہ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں، کس کو؟ اپنے شاگرد سیدنا موسیٰ بن ابی عائشہ کو، یہ ان کے شاگرد ہیں سیدنا سعید بن جبیر کے۔ عبداللہ ابن عباس اپنے شاگرد سعید سے کہہ رہے ہیں کہ میں بھی تمہیں ویسے ہونٹ ہلا کے دکھاتا ہوں جیسے اللہ کے نبی ہونٹ ہلاتے تھے۔ اور سعید بن جبیر رحمہ اللہ آگے اپنے شاگرد موسیٰ بن ابی عائشہ رحمہ اللہ سے کہتے ہیں، انا احرکہما، میں ان دونوں ہونٹوں کو ہلاتا ہوں، کما رأیت، رأیت جیسے میں نے دیکھا، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو، یحرکہما، وہ ان دونوں ہونٹوں کو ہلاتے تھے، جیسے میں نے ابن عباس کو ہونٹوں کو ہلاتے دیکھا، میں بھی تمہارے لیے ان دونوں ہونٹوں کو ہلاتا ہوں۔ اگر یہ سلسلہ اب تک چلتا رہتا تو اس حدیث کو کہا جانا تھا مسلسل بتحریک الشفتین، شفتین ہونٹوں کو کہتے ہیں، تحریک ہلانے کو کہتے ہیں، مسلسل کہ اس کا تسلسل چلا آ رہا ہے، صحابی نے پیارے نبی کو دیکھا، پھر صحابی کو تابعی نے دیکھا، تبع تابعی نے، لیکن یہ تحریک شفتین کا تسلسل سیدنا سعید بن جبیر رحمہ اللہ پر ختم ہو گیا، اس لیے اس حدیث کو کہتے ہیں تسلسل سعید بن جبیر، یہ سعید بن جبیر تک اس کا تسلسل باقی رہتا ہے۔ یہاں ایک شبہ اور وسوسہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہجرت سے 3 سال پہلے پیدا ہوئے، اور یہ روایت
یہ جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو شروع میں آپ کی یہ کیفیت ہوتی تھی، تو اس وقت تو عبداللہ ابن عباس پیدا بھی نہیں ہوئے، تو انہوں نے پیارے نبی کو ہونٹ ہلاتے کیسے دیکھا؟ اس کا ایک جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ ان کے سامنے کسی اور صحابی نے اس عمل کو نقل کیا، اس صحابی کو دیکھ کر انہوں نے آگے عمل نقل کیا، یا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل کو ایک بار پھر سیدنا عبداللہ ابن عباس کے سامنے آپ نے اس عمل کو نقل کیا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور آگے اس عمل کو نقل کیا۔ فحرک شفتیہ، پھر سعید بن جبیر نے اپنے شاگرد کے سامنے اپنے ہونٹوں کو ہلایا۔ فانزل اللہ تعالی، یہ عبداللہ ابن عباس کا قول ہے، فانزل، پھر نازل کیا اللہ تعالی نے، یعنی جب آپ وحی اترتے ہوئے اپنے ہونٹوں کو تیز تیز ہلاتے، اصل میں آپ زبان کو تیز ہلاتے تھے تو زبان کی وجہ سے آپ کے ہونٹ بھی تیز تیز ہلتے تھے، وجہ اس کی یہ تھی تاکہ جبریل امی جو وحی لے کے آئے ہیں وہ آپ اسی وقت یاد کر لیں، آپ سے کچھ اس کا چھوٹ نہ جائے۔ اس آپ کی مشقت کو دیکھتے ہوئے، یہاں تین طرح کی مشقتیں تھیں، ایک مشقت اور بوجھ وحی کا تھا، وحی کا بہت بڑا بوجھ تھا۔ نمبر دو، پھر آپ پر مشقت یہ تھی کہ آپ ہونٹوں کو تیز تیز ہلاتے تھے، پھر یہ بھی مشقت تھی کہ آپ نے اسی وقت اسے یاد کرنا ہوتا تھا۔ تو اس مشقت کو ختم کرنے کے لیے اللہ جل شانہ نے سورہ قیامہ کی یہ آیات نازل کی، لا تحرک، نہ ہلائیں، بھی، اس قرآن کے لیے، لسانک، اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، لتعجل بھی، تاکہ آپ جلدی اس قرآن کو یاد کر لیں۔ تعجل، عجل، عاجل یا عجلو، اسی سے یہ امر ہے، تاکہ آپ جلدی یاد کر لیں اس قرآن کو، تو آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں۔ حدیث مبارکہ میں ہونٹوں کو حرکت دینے کا ذکر ہے، قرآن کی آیت میں زبان کو حرکت دینے کا ذکر ہے، اس میں کوئی تعارض نہیں ہے، کیونکہ جب انسان زبان ہلاتا ہے تو ساتھ ہونٹ بھی ہلتے ہیں۔ تو آپ سے کہا گیا کہ اب آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں قرآن کو جلدی یاد کرنے کے لیے۔ کیوں؟ ان علینا، ان بے شک، علینا ہمارے ذمے، اللہ فرما رہے ہمارے ذمے ہے، جمعہ، اس قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کرنا۔ آپ اپنے ہونٹوں کو تیز نہ ہلائیں کہ یہ قرآن آپ یاد کریں، اس کو آپ کے سینے میں جمع کرنا بھی ہماری ذمہ داری۔ وقرآن، اور اسے آپ کی زبان سے پڑھوانا، یہ بھی ہماری ذمہ داری، یاد بھی ہم کروائیں گے اور اس کے بعد آپ کی زبان سے ہم ہی پڑھوائیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل امی کے بعد بھی اس قرآن کو پڑھا کرتے تھے، ہر رمضان میں جبریل امی بھی آپ کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جمعہ وقرآنہ، ان الفاظ کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ قول، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، جمعہ لک، اس قرآن کو جمع کرنا آپ کے لیے، صدرک، آپ کے سینے کا اس قرآن کو جمع کرنا، یا یہ کہیں گے جمعہ، کہ جمع کیا اس قرآن کو، لکا آپ کی خاطر، صدرک آپ کے سینے نے، وتقرأہ، اور آپ کو اس قرآن کا پڑھوانا، یعنی ان علینا جمعہ وقرآنہ کا مطلب یہ ہے کہ اس قرآن کو آپ کے سینے میں جمع بھی کریں گے اور آپ کی زبان سے پڑھوائیں گے بھی۔ آیت کا اگلا ٹکڑا، فَإِذَا، پس جب، قرأناہ، یہ قرأ سے ماضی سے متکلم ہے، پس جب ہم پڑھ دیں اس قرآن کو، فَاتَّبِعْ، اللہ خود تو نہیں پڑھ رہے، یعنی ہمارا نمائندہ جبریل امی، ہم اپنے نمائندے جبریل امی کے واسطے سے جب اس قرآن کو آپ کے لیے پڑھ دیں، فَاتَّبِعْ، اتبع یتبع سے امر ہے، پس آپ اتباع کریں، قرآن، اس کے پڑھنے کی۔ اتباع دو طرح سے ہے، ایک اتباع یہ ہے کہ جبریل امی پڑھیں اور آپ بھی ساتھ ساتھ پڑھیں، یہ یہاں مراد نہیں، کیونکہ اس سے تو آپ کو روکا گیا ہے کہ جب جبریل قرآن لے کے آئے تو آپ زبان نہ ہلائیں۔ اتباع سے دوسرا مقصد یہ ہے کہ جبریل لے کے آئیں اور آپ خاموشی سے سنیں اور بعد میں ایسے ہی پڑھیں جیسے جبریل نے آپ کو پڑھایا، یہی دوسرا مطلب یہاں مراد ہے۔ چنانچہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، قال، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، اتبع قرآن کا کیا مطلب ہے؟ فاستمع لہ، آپ اس قرآن کو پوری توجہ سے سنیں،
استمع یستمع کا معنی ہوتا ہے پوری توجہ سے سننا. ایک ہے سمع، سمع کا معنی بھی سننا ہے، لیکن استمع اس کا معنی ہے پوری توجہ سے سننا. فاستمع لہ، آپ اس قرآن کو پوری توجہ سے سنیں. وانصت، انصت ینصت اسی سے امر ہے، اور خاموش رہیں، یعنی زبان کو نہ ہلائیں، پوری توجہ سے جبریل امی کا پڑھا ہوا سنیں. ثم پھر، ان علینا بے شک ہمارے ذمے ہے، بیان اس قرآن کو بیان کرنا، یعنی الفاظ آپ کے سینے میں جمع کرنا بھی ہماری ذمہ داری، آپ کی زبان سے قرآن کو پڑھوانا بھی ہماری ذمہ داری، اور اس قرآن کا مطلب کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، اس کی مراد کیا ہے، یہ بتلانا بھی ہماری ذمہ داری. معلوم ہوا قرآن کے الفاظ بھی محفوظ، قرآن کا معنی اور مطلب بھی محفوظ. ثم پھر، ان علینا بے شک ہمارے ذمے ہے، بیان اس قرآن کو بیان کرنا. ثم ان علینا بے شک ہمارے ذمے ہے، ان تقرأ کہ آپ اس قرآن کو پڑھیں. فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئیں، یہ آیات، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذالک اس کے بعد، اذا اتاہ، اتا یأتی اسی سے یہ ماضی ہے، اس کا معنی ہوتا ہے آنا، جب آتے ان کے پاس جبریل علیہ السلام، یعنی ان آیات کے نازل ہونے کے بعد جب جبریل امی علیہ السلام آپ کے پاس آتے، استمع آپ پوری توجہ سے اس کا پڑھا ہوا سنتے. فَإِذَا انطَلَقَ، فَإِذَا پھر جب، انطلق اس کا معنی ہوتا ہے چلے جانا، چلنا، پھر جب جبریل امین چلے جاتے، انطلق جبرائیل، جبریل امی علیہ السلام چلے جاتے، قرأہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو پڑھتے، کما قرأہ جیسے جبریل نے اسے پڑھا ہوتا. یعنی اب آپ کو جبریل وحی لاتے تو آپ کو زبان کو ہلانا نہ پڑتا. یہاں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ قرآن کو اپنے طریقے سے نہیں پڑھنا، جیسے قرآن کے الفاظ محفوظ ہیں، ایسے جبریل امین نے کیسے پڑھا وہ طریقہ بھی محفوظ ہے. جبریل امین نے جس طریقے سے پڑھا، اللہ کے نبی بھی اسی طریقے سے پڑھتے، اور آپ نے اسی طریقے سے صحابہ کو پڑھایا، صحابہ نے اسی طریقے سے امت تک پہنچایا، اور آج تک قراء اکرام اسی طریقے سے وہ قرآن آگے طلبہ کو پڑھاتے ہیں. اس لیے پوری تجوید کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنا، یہی وہ پڑھنے کا طریقہ ہے جس طریقے سے جبریل امی علیہ السلام پڑھایا کرتے، اللہ کے نبی پڑھا کرتے، اور آپ نے صحابہ کو اس طریقے سے پڑھایا.